دوسری چیز جو ہم آج کی نشست میں دیکھیں گے وہ ہماری صحت ہے. آپ کو صحت سے محبت ہے؟ تو ابھی تو ہم عقلی صحت کے لیے کوشش کر رہے تھے نا. کامیابی عقلی صحت میں ہے نا. اور ہم نے ایک اور موضوع کے تحت اسے دیکھا، لیکن ریئلی جسمانی صحت بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ کے سوچنے کا انداز نہ بدل جائے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے جسمانی صحت کو بھی دیکھنا ہے، عقلی صحت کو بھی، روحانی صحت کو بھی. اور جسمانی صحت کے حوالے سے ہم نے نبوی اصول دیکھنے ہیں صحت مند زندگی کے، اور ہم نے صحت اور بیماری کے حوالے سے طب نبوی کو بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ. تو ہمارے پاس وقت کم ہے اور کرنے والے کام بہت سے ہیں، لیکن ہم صحت کے لیے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جن میں پہلی چیز ہوا ہے. ہوا زندگی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے. بقائے حیات کا انحصار بھی ہوا پر ہے. کوئی جاندار لمحہ بھر زندہ نہیں رہ سکتا اس ہوا کے بغیر. اور ہوا پولیوٹڈ ہے، ہوا غلیظ ہے. اللہ پاک نے تو اتنا بڑا ذخیرہ زمین کے رہنے والوں کو عطا کیا تھا. ساری ضروریات زندگی کے مقابلے میں ہوا کتنی زیادہ ہے. جتنا کچھ زمین میں ہے اس کے مقابلے میں دیکھیں اوپر کرۂ ہوائی کتنا زیادہ ہے، اور ہر وقت اس کا بیلنس قائم رہتا ہے. اللہ پاک کی طرف سے کسی چیز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم قائم کیا وہ سسٹم اسی طرح سے ایکوریٹلی ورک کر رہا ہے. ہاں، انسان جو اچھل کود کر رہے ہیں نا، اس کے نتیجے میں کچھ خرابیاں جو ہیں وہ ہمارے ماحول میں پیدا ہو گئی ہیں، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوا بھی خراب ہو گئی ہے. ہمیں تیز رفتار گاڑیوں میں جانا ہے، خوش تو بہت ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب سانس لیتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہوا کی وجہ سے بیماریاں کتنی بڑھ گئیں، سانس کی، لنگس کی ڈیزیزز کتنی زیادہ بڑھ گئیں، اور صرف لنگس کی نہیں، آئز کی، پھر اور بہت ساری ڈیزیزز. اگر دنیا میں دیکھیں جو کچھ رب نے ہمیں عطا کیا، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کسی کے پاس بھی، کہ ہوا کے پھیلاؤ کو روک سکے. کوئی طاقت نہیں رکھتا، یا تھوڑے سے وقفے کے لیے بھی اس میں کوئی تبدیلی لے آئے. تو یہ ہوا جو ہے ایک طرف ہماری زندگی کی ضمانت ہے، دوسری طرف بہت بڑی تباہیاں بھی لاتی ہے. جیسے قوم عاد پر ہوا تو چلی تھی، تو یہی ہوا عذاب بن گئی تھی. پھر اب دیکھیے کہ ہوا کی اگر مناسب حرکت نہ ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے. جیسے شدت کی گرمی میں جب خاص طور پر ساون آتا ہے تو ہوا بند ہو جاتی ہے، تو سب لوگوں کی حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے. ہیومیڈیٹی کے زیادہ ہونے سے کتنی اموات بھی ہو جاتی ہیں. ساحل سمندر پر لوگ اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہوا بہت لطیف ہو جاتی ہے، کبھی کثیف ہو جاتی ہے، کبھی اس میں بہت گرمی آ جاتی ہے، کبھی ٹھنڈک آ جاتی ہے، کبھی رطوبت آ جاتی ہے، کبھی ہوا خشک ہو جاتی ہے. یہی چینجز ہیں نا جو ہوا میں آتی ہیں. اور یہ ہوا ہے، جانتے ہیں ہوا کیا کرتی ہے؟ کبھی کبھی وبا بھی لے آتی ہے، اور کبھی کبھی صحت کا سبب بھی بن جاتی ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز جو انبیاء کی سنت میں سے ہے، 4 چیزوں میں سے ایک، اس کی کیریئر بھی ہوا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ خوشبو. خوشبو خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بھی ہوا ہے، اور بدبو پھیلانے کا ذریعہ بھی ہوا ہے. کبھی خوشبو سے پورا ماحول معطر ہو جاتا ہے، کبھی بدبو سے پورا ماحول متعفن ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب گھر بنتے ہیں نا
اور علاقوں کے لیے ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے، تو اس میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہوا کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے دیواریں، گھر۔ پلانز اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ تازہ ہوا کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا کیے جائیں، پارکس بنائے جاتے ہیں، درخت لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے یعنی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے ہرا بھرا رکھیں، سب لوگ مل کے اس کے بارے میں کوشش کریں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ہوا کی غلاظت کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے پولیوٹڈ ہونے کے بارے میں، تو اس کے حل کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ حل تو موجود ہے۔ اب دیکھیں، کبھی آپ اپنے موبائل پہ یا کوئی ایپ ایسی ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا ایک شہر میں، لاہور شہر میں، کچھ علاقے بہت پولیوٹڈ ہیں اور کچھ علاقے کم ہیں، جن علاقوں میں تقریباً ہاف ہو جاتی ہے پولیوشن، ایئر پولیوشن، جن علاقوں میں درخت زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس ہوا کے لیے درخت لگانا ہمارا فرض نہیں بن جاتا؟ آپ نے کبھی کوئی درخت لگایا ہے پولیوشن دور کرنے کے لیے؟ ساری زندگی سے آپ ہوا یوز کر رہے ہیں، رسپانسبلٹی فیل ہی نہیں کر رہے۔ آپ درخت لگائیں گے تو آپ امید باندھیں گے، آپ ہوا کو صاف کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے۔ آپ میں سے کون یہ چاہے گا کہ ہم سب مل کر درخت لگائیں؟ چاہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں، آپ کے لیے بالکل کھلا چانس ہے، جو جہاں بھی بیٹھا ہے اپنا کوئی گروپ بنائیں، درخت لگانے کی مہم۔ سال میں 2 موسم آتے ہیں جب بڑے پیمانے پہ چلتی ہے، جس موسم میں درخت لگائے جاتے ہیں، کیونکہ اس موسم میں درختوں کا لگنا فیوریبل ہوتا ہے، وہ گرو کر جاتے ہیں۔ جیسے کچھ موسم ہوتا ہے نا جب فصلوں کا لگنا فیوریبل ہوتا ہے، جیسے گندم کے لگنے کے جو آخری دن ہیں وہ یہی ہیں اس علاقے میں۔ آلموسٹ 15 دسمبر کے بعد گندم کی کاشت نہیں ہو پائے گی، موسم بدل جاتا ہے نا، اس علاقے میں یہی وقت ہے۔ اسی طرح سے درختوں کے لگنے کا جو موسم ہے وہ آلموسٹ اگست سپٹمبر ہوتا ہے، اور پھر فروری، مارچ، اپریل، یہ موسم ہوتا ہے بہار کا۔ تو اب کی بار آپ کے پاس ٹائم ہے، فروری کے آنے سے پہلے درخت لگانے کے لیے تیاری کر لیں۔ آپ اپنا کلب بنا سکتے ہیں، سب کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب کے کرنے کے کام ہے نا، اور سب پھر آپ کے ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں آپ دیکھیں، بچوں نے بھی آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں، بڑوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ یہاں ہے یا کسی اور علاقے میں ہے۔ تو آپ اس فضا کی غلاظت کو دور کرنے کے لیے درخت لگائیں گے تو اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ صرف لفظ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، تو الفاظ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اگر کچھ کرنے لگ جائیں۔ تو بیکار نہ باش، کچھ تو کیا کر، کچھ نہ کچھ کر لیں۔ آپ ارادہ کریں گے تو آپ کے لیے امکانات پیدا ہو جائیں گے، آپ کو مواقع ملیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مایوس لوگوں کو مواقع ملیں بھی تو وہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ مایوسی ان کے اوپر پھر حاوی آ جاتی ہے۔ جب تک مایوسی نہیں چھوڑیں گے زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ تب چل سکتے ہیں جس وقت آپ فیوچر میں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، آج میں نہیں کل میں جیتے ہیں۔ تب سوچیں، پاکستان کی پولیوشن ختم ہو جائے گی اگر آپ ارادہ کر کے دعا کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہے ساری پولیوشن کا سبب بھی ہم ہیں، اور اس کو بڑھانے کا بھی سبب ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم دور نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ اسی طرح کھانسی کرتے رہیں گے، لنگس ڈیزیزز میں مبتلا رہیں گے، اسی طرح سے آپ بیماریوں میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، صحت مند زندگی چاہتے ہیں۔ تو جو صحت چاہتا ہے اور انسانوں کے لیے نفع مند بننا چاہتا ہے، تو نفع مندی کا ایک راستہ ہے۔ کون کسی گروپ کو لیڈ کرے گا؟ آپ ارادہ کر لیں، ہر جگہ پہ جہاں بھی لوگ سن رہے ہیں، ہر جگہ اپنے کلبز بنائیے۔ اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کی بات ہے۔
कौन किस तरह से इसे लेके चल सकता है, फिर नेट पे सर्च करें, आपको पता लगेगा बहुत लोग इस काम में मसरूफ अमल। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में, आप सोचिए कि लोगों ने इसके बारे में कितनी रिसर्चेस कर रखी हैं कि अगर किसी अजनबी जगह पर दरख्त लगाएं तो उस जगह पर पानी कैसे मिलेगा। एक खातून आई मेरे पास तो वो कहने लगी कि हम दरख्त लगाना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कोई ऐसी जगह है जहां दरख्त लगा लें। तो हमने कहा हमारे पास तो बहुत सारी जगह हैं जहां दरख्त लग सकते हैं, आप ज़रूर लगाएं। कहती है हमने उसके लिए एक पॉलिसी बनाई है कि घड़े से जो है वो पानी ज़मीन में रिसता रहता है, तो जहाँ पे दरख्त लगाएंगे वहाँ पे घड़े भी रखेंगे साथ,